بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. چراغ لے کے نکلا تھا شہر میں، چراغ لے کے نکلا تھا شہر میں، ہر آشنا کے ہاتھ میں پیالہ تھا ایک زہر کا. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین محترم، میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا، میرے بڑے ہی پیارے بھائی سردار حافظ یاسر حافظہ اللہ، انہوں نے میرے ذمہ جو موضوع لگایا وہ تھا مسلک اہل حدیث. ان کی کال کے بعد میرے مربی استاد محترم، میرے والد گرامی جناب الشیخ محمد رفیق زاہد فاضل کنگ سعود یونیورسٹی، انہوں نے کہا کہ بیٹا سیرت النبی بیان کرنا. میرا جو اپنا ذہن تھا وہ یہ تھا کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، میں شان صحابہ بیان کروں گا. بہرحال میری یہ کوشش ہوگی کہ میں ان 8-10 منٹ کے اندر میں ان تینوں موضوعوں کو تھوڑا تھوڑا ٹچ دیتا چلوں، تاکہ میرے والد گرامی کی بھی بات پوری ہو جائے، میرے بڑے پیارے بھائی جان کی بھی بات مکمل ہو جائے، اور میں اپنے ذہن پہ بھی پورا اتر سکوں. جناب اعلیٰ، آج کے اس معاشرے کو اگر دیکھا جائے تو اس معاشرے کے اندر جو ایک دوسرے سے محبت چلتی ہے، ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ہر ایک ادا پہ قربان ہوتا ہے، اس کا اٹھنا دیکھتا ہے، اس کا بیٹھنا دیکھتا ہے، اس کا چلنا دیکھتا ہے، اس کا کھانا پینا دیکھتا ہے، اس کا لباس دیکھتا ہے، اس کی شکل و صورت دیکھتا ہے، اس کی وضع قطع دیکھتا ہے. آؤ ہم اپنا اعلان سنانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث نے بھی ایک شخص سے محبت کی ہے جس کا اٹھنا بھی اعلیٰ، جس کا بیٹھنا بھی اعلیٰ، جس کا چلنا بھی اعلیٰ، جس کا بولنا بھی اعلیٰ، جس کی رفتار بھی اعلیٰ، جس کی گفتار بھی اعلیٰ. جو مجمع میں بیٹھ جائے اس کے مجمع میں بیٹھنا بھی اعلیٰ، جو مجمع میں بیٹھے مجمع کے جم غفیر کی نظر اس کے چہرے پہ ٹک جائے، اس کا چہرہ بھی سب سے اعلیٰ. اس چہرے کا، اس شخصیت کا نام نامی، اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرات محترم، اگر میں سیرت کی بات کروں، اگر میں اس معاشرے کی بات کروں، ہمارے اس ارد گرد کے معاشرے کو دیکھا جائے، آگے ربیع الاول آنے والا ہے. ربیع الاول کے مہینے کے اندر گلیاں سجائی گئیں، بازار سجائے گئے، گھر بار سجائے گئے، دکانیں سجائی گئیں، چوک سجائے گئے، چوراہے سجائے گئے، بازار سجائے گئے. جب پوچھا گیا یہ وجہ کیا ہے، یہ گلیاں کیوں سجائی جا رہی ہیں، یہ چوک و چراہے کیوں سجائے جا رہے ہیں، جواب ملتا ہے کہ آقا کی آمد ہے. میں پوچھتا ہوں، جب آقا علیہ السلام آئے تھے تہذیب بھی بدلی تھی، تمدن بھی بدلا تھا. اور عرب کے رہنے والے وہ جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے، وہ جہالت کے اندھیروں سے نکل کے وہ اسلام کی روشنی میں داخل ہوئے تھے. پھر میں پوچھتا ہوں، آج آقا علیہ السلام اگر تشریف لاتے ہیں تو تیری تہذیب کیوں نہیں بدلتی، تیرا تمدن کیوں نہیں بدلتا،
تیری سیاست کیوں نہیں بدلتی؟ تیری حکمرانی کیوں نہیں بدلتی؟ تیرا یہ معاشرہ کیوں نہیں بدلتا؟ تیرے طور طریقے کیوں نہیں بدلتے؟ تیری ہندوانی جو رسم رواج ہے وہ کیوں نہیں بدلتے؟ تیری یہ عیسائیت کی رسمیں کیوں نہیں بدلتی؟ وہ تیرے آباء و اجداد کی وہ جاہلیت کیوں نہیں بدلتی؟ میں پوچھتا ہوں کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ہر گلی کے اندر آئے، ہر محلے کے اندر آئے، ہر چوک پہ آئے، ہر چوراہے پہ آئے، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں آئے، تیری زبانی کہتے ہیں کہ تو نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب عرب کی وادی میں آئے تھے، جب عرب کے ملک کے اندر آئے تھے، جب وہ عرب کے صحرا کے اندر آئے تھے، وہ جو ڈاکہ ڈالا کرتے تھے وہ محافظ بنے دکھائی دیے، جو وہ عزتوں کو لوٹا کرتے تھے وہ عزتوں کے محافظ دکھائی دیے تھے۔ میں پوچھتا ہوں ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، تو کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، پھر تیرے گھر کی عزت محفوظ کیوں نہیں ہے؟ پھر تیری بہن محفوظ کیوں نہیں ہے؟ تیری ماں کی عزت محفوظ کیوں نہیں ہے؟ تیرے اس گاؤں کی عزت محفوظ کیوں نہیں ہے؟ میں پوچھتا ہوں پھر یہ سود ختم کیوں نہیں ہوتا؟ میں پوچھتا ہوں پھر آج کی یہ دغا بازیاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ پھر یہ صحابہ پہ چرب زبانیاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ صحابہ کی بات چلی ہے تو بات کرتا چلوں، محبت کی بات چلتی تھی کہ صحابہ کی محبت دیکھ لیجئے کیسی محبت ہے۔ یہ جناب بلال حبشی ہے، جناب بلال حبشی جن کو کہا جاتا ہے بلال بن رباح نام ہے، یہ حبشہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، کالا رنگ ہے، شکل و صورت بھی خوبصورت نہیں ہے، نین نقش بھی خوبصورت نہیں ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہے، دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یہ دین کا سورج ان پہ کرنے ڈالتا ہے، کیسی کرنے ڈالتا ہے؟ پھر محبت دیکھیے کیسی ہے، کیسی محبت ہے۔ یہ ظالم ظلم پہ ظلم کرتے چلے گئے، کبھی دہتے انگاروں پہ لٹایا، وہ انگارے خون گر گر کے، وہ چربی پگھل کے پانی بنی، ان انگاروں پہ گری، انگارے ٹھنڈے ہوئے، کبھی ظالموں نے گلے میں رسی ڈالی اور وہ عرب کے طبقے سے گستان کے اندر گھسیٹا، کبھی وہ ظالموں نے ظلم کی انتہا کی، پاؤں پہ رسی ڈال کے اواش لڑکوں کے ہاتھ میں تھمائی، وہ پتھریلے ریگستان کے اندر، وہ پتھریلے علاقے کے اندر، وہ پہاڑی علاقوں کے اندر ان کو گھسیٹا گیا۔ لیکن محبت کا عالم کیا ہے؟ دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں، آقا کی شریعت کو مانا ہے، آقا کی سنت پہ عمل کرنا شروع کیا ہے۔ یہ ظالم ظلم کرتے ہیں، نیچے کوئلے بچھا کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے، یہیں پہ ظلم کی انتہا نہیں ہوتی، اوپر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، یہ باری باری پتھر رکھے جاتے ہیں، منہ پہ جوتے والی جوتی رکھ کے یہ کہا جاتا ہے بتا تیرا ایمان کیسا ہے؟ یہ جناب بلال حبشی ہے، احد کے ترانے گاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب جنت کی سیر کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے آگے چلنے کی آواز آ رہی ہے، لیکن بندہ نہ دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی فرشتہ دکھائی دیتا ہے، کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی یہاں پہ چل رہا ہے، ہمارے علاوہ بھی یہاں پہ کوئی موجود ہے۔ پوچھنے پہ یہ دریافت کرتے ہیں، پوچھنے پہ یہ جواب ملتا ہے کہ آقا تیری امت کا وہ کالے رنگ کا غلام، وہ حبشی، وہ جس کو بلال کہا جاتا ہے، اس کا ایمان اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اس کا ایمان اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، چلتا زمین پہ ہے، اللہ قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہیں تک بس نہیں، وہ جناب سمیہ کو دیکھ لیجئے، ابو جہل نے ظلم کی انتہا کر دی، ایک ٹانگ کے ساتھ ایک اونٹ کو باندھا، دوسری ٹانگ کے ساتھ دوسرے اونٹ کو باندھا، مخالف سمت اونٹوں کو دوڑا دیا، درمیان میں شرمگاہ پہ نشانہ لگا کے نیزہ مارتا ہے، جسم دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ سمیہ چیختی ہوگی، سمیہ کا جسم لرزراتا ہوگا، کب کباتا ہوگا، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں گے، یہ سمیہ کی پکار ہوتی ہوگی، اللہ ان ظالموں سے بچا لینا، اللہ ان ظالموں سے بچا لینا۔ درد سے کراہتی بھی ہوگی، لیکن ایمان تھا، اسلام تھا، لیکن دین اسلام کو اختیار کیا تھا، آقا کی محبت تھی، مسکراتے ہوئے جام شہادت نوش کر لی۔ یہیں تک بس نہیں، یہ خباب بن عرت ہے، یہ ظالموں نے قید کر لیا ہے، دھوکہ کیا ہے، یہ بازار کے اندر جا کے لٹکا دیتے ہیں، ظالم ظلم کی انتہا کرتے ہیں، لٹکا کے ان کی جان لے لی جاتی ہے، ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہیں تک بس نہیں، ظلم کی انتہا ہوتی رہی، صحابہ کرام برداشت کرتے رہے۔ جناب عمار بن یاسر کو دیکھ لیجئے، پورے کے پورے خاندان کو مار دیا۔ یہیں تک بس نہیں، جناب سعد کو دیکھ لیجئے،
ایمان کا اعلان کرتے ہیں میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا, میں نے کلمہ شہادت کا اقرار کر لیا, میں اس کے تقاضوں کو مانتا ہوں, میں اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا, یہ اعلان کر دیا. یہ جناب سعد کے گھر والوں نے یہ سارا مال ان سے چھین لیا, یہاں تک کہ تن سے کپڑے بھی اتار لیے. ماں سے فریاد کی, ماں میری ماں ہے, محبت کرتی ہے, ماں ہونے کے ناطے ممتا جاگ پڑے گی, ماں ہونے کے ناطے کچھ کپڑے دے دے, میں اپنا شرمگاہ میں اپنی شرمگاہ کو چھپا لوں گا. یہ جناب سعد کی طرف یہ ماں دور سے کھڑے ہو کے یوں ٹاٹ پھینکتی ہے. یہاں تک قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے. آج کو کوئی شیعہ, آج کو کوئی یہ بدبخت شیعہ یہ اٹھتا ہے صحابہ کے خلاف بکواسات کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا, لوگوں لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی نہ دینا, لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. بڑی مشکلات کے ساتھ ان کو دین ملا ہے, انہوں نے بڑی مشکلیں سہ کے دین پہ استقامت اختیار کی ہے. لوگوں ہم تو یہ کہتے ہیں ہمیں دین وراثت میں ملا ہے, ہمیں اس لیے قدر نہیں ہے, باپ مسلمان تھا, دادا مسلمان ہے, دادے کا بھی ابا مسلمان تھا, ہم اس لیے دین کی قدر نہیں کرتے. آؤ پوچھو ان لوگوں سے جن کو دین بڑی مشکلات کے ساتھ ملا, آؤ پوچھو ان لوگوں سے وہ سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی ہوئی, آؤ پوچھو ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم بھی سہے, جنہوں نے مشکلات برداشت کرنے کے بعد قرآن کی بے حرمتی کے بعد اسی جگہ پہ قرآن کی کلاس لگائی اور حفظ کی کلاس وہاں پہ شروع کی. روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کی وہاں پہ تلاوت کی جاتی ہے. قدر ان لوگوں کو ہے, ہمیں قدر اس وجہ سے نہیں ہے, دین ورثے میں ملا ہے, دین ورثے میں ملا ہے, اس لیے قدر نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی بات کروں, آقا علیہ السلام نے 40 سال کا عرصہ یہ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے یا صباحا آواز بلند کی کہ لوگوں اے بستی والو آجو میں اعلان کرنا چاہتا ہوں. کیسا اعلان ہے؟ 40 سال کی زندگی گزاری ہے, 40 سال کی زندگی گزارنے کے بعد بتاؤ تو نے مجھے کیسا پایا ہے. آگے سے یک دعا ہو کے لوگ یہ جواب دیتے ہیں ما جربناک الا علیک صدقا, ہم نے سچ کے علاوہ آپ کو کچھ بولتے ہوئے سنا ہی نہیں ہے. صادق بھی ہے, امین بھی ہے. آقا علیہ السلام اعلان کرتے ہیں لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگوں کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, کلمہ طیبہ کا اقرار کر لو. لیکن کیا جواب ملتا ہے؟ یہ ابو جہل ہے, اپنا چچا ہے, خاندان کا بندہ ہے, رشتہ دار ہے, کنکریاں مارتا ہے, ساتھ کہتا ہے, جھوٹا ہے, اس کی بات نہ ماننا. یہ ایسے مخالفین اٹھے تھے, دین ایسے پھیلا تھا. آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے, ہمیں محمد رسول اللہ سے محبت ہے. کیسی محبت ہے؟ چہرہ تو سنت کے مطابق نہیں, لباس تو سنت کے مطابق نہیں, حجامت تو سنت کے مطابق نہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق نہیں, ہمارا کھانا پینا سنت کے مطابق نہیں. تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم نے تو آئیڈیل بنایا ہے وہ امریکی لوگوں کو, ہم نے تو آئیڈیل بنایا ہے ان انگریزوں کو, وہ جو صدیوں سے یہ سازش کرتے چلے آ رہے ہیں کہ مسلمان کامیاب نہ ہو. ہم نے آئیڈیل ان کو بنایا ہے. قرآن نے کہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, لوگوں رسول اللہ کو اسوہ حسنہ بنا لینا. لوگوں رسول اللہ اس کا تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, تمہارے لیے نمونہ ہے. لیکن ہم نے انکار کیا, نہیں ہم نے تو انگریزوں کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے, ہم نے امریکیوں کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے. یہی وجہ ہے آئے دن وہ فرانس کھا کے شائع کرتا ہے, آئے دن قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے. اسی امریکہ کے اندر کبھی قرآن کو ٹیشو کے طور پہ لائٹرین میں استعمال کیا جاتا ہے, کبھی قرآن کی بے حرمتی اس طرح کی جاتی ہے اسٹیج پہ بچھا کے اوپر ڈانس کیا جاتا ہے. مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کیسے مسلمان ہو, احتجاج کرتے ہو, نعرے بازیاں کرتے ہو, پھر خاموشی سے بیٹھ جاتے ہو, کہاں سوئے ہوئے ہو؟ اور مسلمانوں اور تمہاری للغار سے تو وہ تھر تھر کامتے تھے, تمہاری یلغار سے تو وہ تھر تھر کامپا کرتے تھے. آج ان کی اتنی جرت کہ مسلمانوں کی الہامی کتاب جو آقا علیہ السلام کے سینہ دھر پہ نازل ہونے والی وہ آخری کتاب جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اس قرآن کی حفاظت ہم نے خود کی. اور مسلمانوں ہم نے اس کو کبھی پڑھ کے نہیں دیکھا, بڑے اچھے غلاف کے سے لپیٹ کے الماری کے اوپر
والی حصے میں رکھ دیتے ہیں، اور یہی قرآن ہوگا قیامت کے دن کہے گا اللہ یہ بڑی قیمتی غلاف خریدا کرتا تھا، یہ مجھے لپیٹ کے رکھ دیا کرتا تھا، کبھی کھول کے اس نے نہیں دیکھا تھا کہ میرے اندر کیا موجود ہے۔ پہلی آیت ہے، پہلی سورت ہے، سورہ بقرہ نام ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پھر مسلمان شک میں کیوں ہے؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا، مسلمان تو شک میں کیوں ہے؟ تمہیں شک میں کس چیز نے ڈالا ہے؟ تو پھر قرآن کیوں نہیں پڑھتا، انگریزی کیوں پڑھتا ہے؟ میں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، وجہ کیا ہے کہ مولوی تو ہیں، مولوی ہوتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ گالیاں نکالتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی گالیاں نکالی تھی لوگوں نے، صحابہ کو بھی نکالتے ہیں، آج بھی نکالتے ہیں۔ طائف کی وادی تھی، پتھر پڑے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے خون سے لت پت ہو گئے تھے، جوتے کے اندر پاؤں پھنس گیا تھا، پانی گرم کر کے جوتوں کو اتارا گیا تھا۔ اے تم کیسے مسلمان ہو، کیسے مسلمان ہو؟ اے جاگو اور مسلمانوں، اپنی غیرت کو جاگو، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ میں کیسا مسلمان ہوں، میرا کردار کیا ہے، میں کس لحاظ کا مسلمان ہوں، میں کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں۔ قرآن و حدیث ہے دستور اپنا، اسی کو ہم اپنائیں گے، زندہ رہے تو اسی پہ رہیں گے، اسی پہ مر مٹ جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔